الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، او قال خیر الناس انفعهم. معزز حاضرین، اس امت کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے حق میں بھلائی چاہتی ہے، اس لیے کہ اس کا دین اسلام ہے، اور دین اسلام کیا ہے اس کو خلاصے کے طور پر حدیث میں بتایا گیا ہے، ان الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ کس کے حق میں، اس میں پوری تفصیل بتائی گئی، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، عام لوگوں کے واسطے، اور اونچ نیچ درجات اور مقام کے اعتبار سے معاشرے میں پائے جانے والے لوگوں کے لیے سب کے ساتھ خیر خواہی۔ کافی عرصے سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ صرف اپنے فائدے کو سوچتے، اپنے ہی فائدے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، بہت کم ہیں جو دوسرے کے لیے کوئی محنت و کوشش کرتے ہو۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے جو اوصاف و خصوصیات تھے، جس کو بتلایا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی تکسب المعدوم۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کے لیے کماتے ہیں۔ تحمل الکل، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تعین علی نوائب الحق، سچائی کے اچھائی کے کاموں میں آپ مددگار بنتے ہیں۔ تصل الرحم، خاندان، کنبہ، رشتہ دار، ان سب کو جوڑے رکھتے ہیں۔ تو یہ خصوصیات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں، وہ منتقل ہوئی حضرات صحابہ کرام میں، ازواج مطہرات میں، بنات طاہرات میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیٹیوں میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں، یہ چیزیں منتقل ہوئی۔ ان میں مسابقت ہوتی تھی، جو بھی ان کے پاس ہے وہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچانا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ 70,000 درہم آئے تو ایک ہی دن میں تقسیم کر دی، یہ لوگوں میں بانٹ دو۔ شام میں گھر والی خادمہ نے یہ چاہا تھا کہ ان کے لیے گوشت بنا دے، ایک عرصے کے بعد پیسے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی ایک درہم دے دیجیے، گوشت لا کے میں بھی پکاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ تم جب میں بانٹ رہی تھی اس وقت یاد دلانا تھا، اب تو ہے نہیں میرے پاس۔ کچھ آتا تھا تو دوسروں کے بارے میں اتنی فکر کرتے تھے۔ یہی حال عام صحابہ کرام کا بھی تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بالکل آخری وقت میں دوسرے کی جان بچانے کے لیے بجائے خود پانی پینے کے دوسرے کو پانی دینے کو کہہ دیا، اس کو پلا دو، اس کو پلا دو، ہر ایک دوسرے کی طرف بھیج دیا۔ آخر والے کے پاس پہنچا تو اس کی جان نکل گئی، تو وہ سیدھا پانی لے کے پہلے کے پاس بھاگتے ہوئے آئے تو وہ گزر گیا۔ اور آپ نے سنا ہے کہ بکرے کی ایک سری سب سے غریب سمجھ کے جس گھر کو بھیجا گیا تھا، اس گھر والے نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو وہ ہے، تو دوسرے کو دے دیا۔ کئی گھروں میں وہ بکری کی سری چکر کاٹ کے آئی اور پھر پہلے کے پاس سے پہنچ گئی، اس واسطے کہ ہر ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کے سلسلے میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
کھانے کا خود تقاضا اور چاہت ہونے کے باوجود کھانا، یتیم کو کھلا دیتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، چاہے خود ضرورت مند ہو۔ اب یہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ سب کا سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تعلیمات کے نتیجے میں ہے۔ اب وہ قرآن، وہ حدیث ہماری زندگی سے نکل گئی، جس کے کتنے نقصانات ہیں ان کو تو گنانا مشکل ہے۔ اس وقت میں تو یہ بتانا ہے کہ قرآن و سنت کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہمارے اعمال ہی خراب نہیں ہوئے، ہمارے اخلاق ہی خراب نہیں ہوئے، ہمارے عقیدے بھی خراب ہو گئے۔ ہر بستی میں، ہر محلے میں دین سے بیزار لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی۔ قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں، قرآن و سنت سے دوری کا نتیجہ۔ اور جان بوجھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملکی قوانین میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قرآن و سنت کی تعلیم پایا وہ ہمارے نزدیک تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ سوچے آپ عالم بن جاؤ، قاری بن جاؤ، عالم بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، لیکن اگر وہ تعلیم نہیں پائے جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، کیا لکھنا؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہی لکھنے کا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے نزدیک قابل قبول ہے جو نہیں ہو، اور اسے تعلیم ہی نہیں سمجھتی۔ حالانکہ وہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، کائے کا انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، لائر، بلکہ سائنسداں، مختلف قسم کے فنون میں بڑے بڑے عہدوں اور پوسٹوں پر رہنے والے، آئی ٹی میں کام کرنے والے، یہ سب آ کے یہ مولوی کے سامنے زانو ادب طے کرتے، وہ اسے پوچھتے ہیں، اس کی گفتگو سے مطمئن ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ میں وہ قابل قبول تعلیم ہے ہی نہیں۔ اس کے نتیجے میں پبلک میں عمومی طور پر یہ ہو گیا کہ یہ پڑھ لینا چاہیے، چاہے قرآن پڑھو یا نہ پڑھو، چاہے حدیث پڑھو یا نہ پڑھو، چاہے دین پڑھو یا نہ پڑھو، یہ مزاج بن گیا۔ اب اس کے نتیجے میں کس کس شعبے میں کیا کیا خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں، ان کو گنانا تو بہت مشکل ہے۔ ہمارے حیدرآباد کی ایک سادی سیدھی سی ایک اصطلاح سنو، ہمارے حیدرآباد میں بولتے ہیں پوری طریقے سے ہر قسم کا نقصان ہو گیا، خرابی ہو گئی تو اس کو بولتے ہیں کلتن۔ یہ حال ہو گیا اس وقت میں، نہ عقیدہ صحیح، نہ عمل صحیح، نہ اخلاق صحیح، نہ معاشرت صحیح، نہ معاملات صحیح، نہ لوگوں کے ساتھ رہن سہن صحیح، نہ عزیز و اقارب کے ساتھ سلوک صحیح، پورا کا پورا آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں یہ دوسری خرابی پیدا ہوئی کہ بس جو کرنا ہے اپنے لیے کرو، دوسرے کے بارے میں سوچنا نہیں۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو۔ اب جو آدمی اچھا بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ اچھائی والا کام کرے۔
قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مشہور ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ایک مرتبہ ایک بکری آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اس کو ذبح کرایا گیا، پیارے نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے، واپس آنے کے بعد میں پوچھا بکری کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بکری ختم ہو گئی، صرف ایک ہاتھ رہ گیا، حضور کے لیے بچا کے رکھے تھے۔ یعنی ساری بکری انہوں نے تقسیم کر دی، اس کے حصے بنائے، بکرے بنائے، ٹکڑے بنائے، لوگوں میں تقسیم کر دیے، پیارے نبی علیہ السلام کے واسطے ایک چھوٹا سا ہاتھ رکھ لیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا بکری کا؟ بکری تو پوری ختم ہو گئی، بس ایک ہاتھ رہ گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت بولو، یہ بولو ساری بکری رہ گئی سوائے ایک ہاتھ کے، اس واسطے کہ وہ تو سب محفوظ ہو گئی، اس کا انعام، اس کا اعزاز، اس کا اجر وہ محفوظ رہ گیا۔ تو یوں بولو ساری بکری محفوظ رہ گئی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مزاج بنایا تھا، یہ تعلیم دی تھی۔ آج امت دوسروں کے بارے میں بھلائی سوچنے کا، بھلائی چاہنے کا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنے کا، کسی محتاج کی مدد کے لیے کمانے کا، کسی بیمار کے علاج و معالجے کے لیے جدوجہد کرنے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ آپ نے بتایا تھا دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اور بڑی روایتوں میں بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو دنیا والوں میں سے اگر تم کسی ایمان والے کی، کسی مسلمان کی کوئی تکلیف کو دور کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری تکلیف دور کر دیں گے، اور اگر تم کسی اللہ کے بندے کی یہاں مدد کرتے ہو تو اس حالت میں اللہ تمہاری مدد میں ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی کے لیے آسانی مہیا کرتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ میں آسانی والا معاملہ کریں گے۔ تو اس لیے بھائیو اس چیز کی طرف تھوڑا سا دھیان دیں۔ اپنے کو تو بہرحال جب تک رہنا ہے تو رہنا ہی ہے، اس سے پہلے جانا نہیں ہے، اور جب جانے کا ٹائم آ گیا تو اس کے بعد میں رہنا نہیں۔ یہ موٹا قاعدہ یاد رکھ لینا ہے، بہت موٹا قاعدہ ہے، یہ یاد رکھ لینے کا۔ جب تک اللہ نے حیات رکھی ہے اس وقت تک جانا نہیں، کسی صورت میں جانا نہیں، اور جب ٹائم آ گیا تو اس کے بعد میں کسی صورت میں رہنا نہیں ہے۔ بس جو ٹائم ملا ہوا ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آنے والے کچھ کام کر لینا، یہ ہے آدمی کی سمجھداری کی بات۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس وقت میں آپ سے ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے ملک کا جو دستور ہے، اس دستور کے تحت میں بہت ساری اسکیمات ہیں جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ غریبوں کے لیے ہے، ضعیفوں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، ہینڈی کیپس افراد کے لیے ہے، غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ہے، غریب بچوں کی تعلیم کے لیے ہے، بہت سارے اسکیمات ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جتنے کروڑ منظور ہو رہے ہیں مسلمانوں کو اسکیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، آدھے سے زیادہ پیسے واپس ہو جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ مسلمان ایک تو اسکیم سے واقف نہیں، اور اگر واقف ہے بھی تو اسے کاہے کی فکر ہے، میری ضرورت ہے پوری ہو جا رہی ہے بس، بازو والا محتاج ہے، اس کو مستقل فائدہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں کراتے اس کا۔ اس کے لیے
اس وقت میں ایک عمل کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ ہے گھر گھر سروے کا۔ یہ سروے کا تعلق عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق NRC سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ جتنی تعداد جس طبقے کی ہے اس تعداد کے حساب سے، اس کے فیصد سے اسکیمات میں اسی قدر ان کو فائدہ پہنچانا یہ مقصود ہے۔ جتنی ہماری گنتی ہے، جتنی ہماری تعداد ہے، اس کے حساب سے مختلف اسکیمات میں اس کی حصہ داری ہوگی، فیصد کے تناسب سے فوائد دیے جائیں گے تمام شعبہ جات میں۔ یہ یہاں کے اصل میں دستور کا حصہ ہے۔ اس کے پیش نظر یہاں ایک اسکیم چلائی جا رہی، تو اس واسطے ایک تو اس میں بھرپور حصہ لینا ہے، لیکن میں صرف آپ کو اپنا حصہ لینے کے واسطے نہیں بولنے کے لیے بیٹھا یہاں، تو اتنا کام تو آپ کریں گے ہی، کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ گہری نیند میں اور کون ہوں گا میرے تصور سے باہر ہے۔ اس سے زیادہ گہری نیند میں اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک عرصے دراز سے سو رہے ہیں، گہری نیند میں پڑا ہوا ہے، پہلے آ کے انہیں دیکھ لیا، آہستہ جیب میں سے پیسے نکال لیا، پھر دیکھا کہ چوکنا نہیں ہوا تو بازو والے جیب میں ہاتھ ڈال کے فون نکال لیا، پھر اس پر بھی ہوشیار نہیں ہوا تو گلے کو لگا ہوا پین بھی نکال لیا۔ اور اگر شوقین صاحب تھے جو گہری نیند سو رہے تھے تو بہت اچھی قسم کی خوبصورت اینک لگا کے سو رہے تھے، خواب اچھا دکھنا بول کے صاف ستھرا، وہ بھی نکال لیا۔ ہاتھ پہ گھڑی تھی وہ بھی کھول لیا۔ سونے والے کی ہر چیز چھن جاتی، اور آج امت مسلمہ سو رہی ہے اور سب کچھ ان سے چھینا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کب تک سوتے رہیں گے آپ۔ تو آپ اپنے لیے تو اس سلسلے میں حصہ لیں گے ہی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی بستی میں، اپنی مسجد کے اطراف و اکناف میں زیادہ تر لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان کی مدد کیجئے، ان کو متوجہ کیجئے، ہر گھر کا سروے کرائیے اور صحیح اندراجات کرائیے، اس واسطے کہ یہ مرحلہ بہت ہی نازک قسم کا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم بولتے ہیں اردو، سروے کرنے والا آ رہا ہے تیلنگی، تیلگو بولنے والا، اور وہ بھی چونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کام پہ لگایا جا رہا ہے تو اتنا اسٹاف ملتا کہاں سے ہے؟ اس کے نتیجے میں 8ویں کلاس 10ویں کلاس پڑھے سو بچیوں کو بھیجا دیتے۔ اب ان کو لکھنا آتا نہ پڑھنے آتا، کیسا؟ ایسا ہی جیسے ہمارے آج کل کے اردو میڈیم بچوں کو میٹرک پاس ہونے کے بعد میں خط لکھنا نہیں آتا، پڑھنا ہی ایسا ہو گیا اس زمانے کا۔ ورنہ ہم لوگ 4 کلاس پڑھے تھے خالی، مگر اس زمانے کی اردو ایسی تھی کہ آج بھی لوگ ہم بولتے کہ صاحب اردو آپ کی بہت ہائی ہے بول کے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میری اردو ہائی ہے جی، لیکن لوگ سمجھتے ویسا۔ اور آج کل کی تعلیم کا قصہ کیسا ہے؟ 8-10 کلاس 10ویں پاس کر لیا، السلام علیکم لکھنا نہیں آ رہا، اسلام علیکم لکھتا ہوں۔ تو تعلیم ایسی ہے آج کل کی، ایسی ضرورت میں وہ لوگ کچھ کے کچھ لکھ دیں گے۔ آپ زبیر بول کے لکھیں گے، انہیں جبیر لکھ دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیں گے، کیسا کیسا لکھ دیں گے۔ ذرا ٹھہر کے اہتمام سے صحیح خانوں میں صحیح لکھائیے اور سلسلے میں معلومات حاصل کیجیے۔ آپ اپنے علاقوں میں اس خانہ پوری سے متعلق واقف کار لوگوں کو نکال کر ان کے سامنے محلے کی بستی کو جمع کر کے ان کو سمجھانے کے واسطے بولو کیا کیا چیز کیسا کیسا کرنا ہے۔ 100% مردم شماری کرانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسی اعتبار سے ہم کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ ورنہ کیا ہے، 20 کروڑ سے زیادہ ہیں، مشہور کر دیے 14 کروڑ ہیں بول کے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 کروڑ کو ملنے والے فوائد تو چلے گئے۔ اب اگر یہ 14 کروڑ بول کے بول رہے ہیں، اس میں آدھے لکھا ہے آدھے نہیں لکھا ہے، تو کیا بولتے چلے گئے شاید ادھر ادھر سب، اب 7 کروڑ ہی 6 بولے گئے جی۔
تو ایسی صورت میں جب تعداد جتنی کم ہوتی چلی جائیں گی اہمیت اتنی ختم ہوتی چلی جائے گی. اس واسطے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا